العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات مبارکہ میں ارشاد ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور اسی پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، پس اللہ تعالیٰ ضرور موجود ان لوگوں کی بھی آزمائش فرمائے گا، اور آزمائش کے ذریعہ سے ظاہر فرما دے گا کہ ان میں دعویٰ ایمان کے اندر سچے کون ہیں اور اس میں جھوٹے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا یہ دستور، یہ قانون شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بندے کی اس کے حسب حال آزمائش فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر کا تکیہ اور سہارا لگا کر تشریف فرما تھے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے مدد نہیں طلب کرتے، اور ہمارے لیے کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خباب، پہلے جو لوگ گزرے ہیں دین اور ایمان کی راہ میں، انہیں بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ ایک صاحب ایمان کو زمین میں گڑھا کھود کر گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لا کر اس کے سر پہ رکھا جاتا اور اس کو دو حصوں میں چیر دیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش اور تکلیف بھی اسے اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ لوہے کی کنگیاں جسموں میں داخل کر کے ہڈیوں سے گوشت کو نوچا جاتا تھا، اتنی بڑی تکلیف بھی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین اس امر کو یعنی دین اسلام کو بھی مکمل اور غالب فرمائے گا، یہاں تک کہ حضرموت، صنعاء سے حضرموت تک، یعنی اس شہر سے فلاں شہر تک آدمی اکیلا سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح بکریاں چروانے والا، اس کو اپنی بکریوں پر سوائے بھیڑیے کے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تم ابھی جلدی کر رہے ہو۔ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کو بے حد اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں، طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ تو بعض اوقات کفار مکہ کی طرف سے ان زیادتیوں کے سبب، اس ظلم و ستم کے سبب بعض افراد دل برداشتہ ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ یہ آزمائش کا سلسلہ صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانے کی وجہ سے کافروں کی طرف سے تکلیفیں، اذیتیں، آزمائشیں آتی رہی ہیں، اور یہ ہمارا قانون ہے۔ ہم ہر ایک کو دین کی راہ میں آزماتے ہیں، اور تمہاری بھی اس راہ میں آزمائش ہونی ہے، اور اس آزمائش سے ہم کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ کر دیتے ہیں، سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ جو سچا ہوتا ہے وہ ایمان پر، دین پر
ثابت قدم رہتا ہے، ہر تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، کافر ظلم و ستم ڈھائیں، ہاں ان کی اصلاح میں جان چلی جائے، وہ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں تو وہ دین کی راہ میں آنے والی آزمائش کی وجہ سے دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے سبب ایک بہت بڑی تعداد نے ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ ایمان کی عظیم دولت سے محروم رہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، کفار مکہ نے کہا کہ اے محمد اگر ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی اس لائی ہوئی ہدایت کی اور اس قرآن کی پیروی کریں، اس پر چلیں، تو ہم تو اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کفار کی طرف سے ہم پہ ظلم و ستم ہوگا، طرح طرح سے اذیتیں تکلیفیں دی جائیں گی، اور ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ مل کر اس ہدایت کی پیروی نہیں کر سکتے۔ تو دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں اور تکلیفوں کے سبب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایمان لانے سے، اسلام قبول کرنے سے محروم رہی۔ پھر جو دادا اسلام میں آ گئے ان میں ایک تعداد تھی کہ دین کی راہ میں انہیں حکم دیا جاتا کہ آپ جہاد کے لیے نکلو اور دین کے دشمنوں سے لڑو اور دین حق کو غالب کرو، تو ان کے لیے یہ حکم انتہائی زیادہ دشوار تھا۔ جہاد کے حکم کو وہ اپنے حق میں موت تصور کرتے تھے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ بس جب بھی کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے جس کے مضامین اور احکام بالکل واضح اور صاف ہیں اور مستحکم ہیں، اور اس صورت میں جہاد کا، قتال کا ذکر ہوتا ہے، تو اے حبیب مکرم آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ اس موقع پر آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح آپ کو دیکھیں گے جیسا کہ وہ شخص دیکھتا ہو جس پر موت کی غشی اور بے ہوشی طاری ہو۔ تو جس شخص پر موت کی غشی، موت کی بے ہوشی طاری ہے، قریب المرگ ہے، اس کی روح نکلنے والی ہے، نکل رہی ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں جب ان کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں سچا ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اور وہ اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتے کہ موت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، تو جب وہ وقت آ جائے گا تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب موت کا وقت پہنچتا ہے تو پھر ہرگز اس میں دیر اور تاخیر نہیں کی جاتی، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر منافقین کہنے لگے کہ اگر ہمیں اس کیفیت کا اور ان حالات کا علم ہوتا تو ہم اپنے گھروں سے ہی یہاں نہ آتے اور یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کو فرما دو قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اگر تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہتے
تب بھی جن کا یہاں قتل کیا جانا لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں، وہ ضرور اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوتے، وہ یہاں آ پہنچتے۔ یہاں وقت لکھا ہوا ہے تو وقت مقررہ پر انسان کو وہیں پہنچنا ہوتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان کی جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو جب وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی طرف بندے کی کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اپنی حاجت کے سلسلے میں، اپنے کام کے سلسلے میں اس مقام، اس جگہ پر پہنچتا ہے تو فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو مومن کا چونکہ یہ اعتقاد ہے اور یہ یقین ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ کسی جان کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر موت نہیں آ سکتی، اور اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو مومن کا چونکہ یہ اعتقاد ہے کہ وقت مقرر ہے، اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، اس کی جگہ مقرر ہے، لہذا وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے جہاد کا موقع بھی ہو تب بھی وہ گھبراتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اللہ کے اس حکم پر بھی وہ خوش دلی کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے سے اسلام کو سر بلند کر دیا اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ مل گیا تو تب بھی اتنا بڑا جو ثواب ہاتھ آئے گا، اور اگر اللہ کی راہ میں مجھے شہادت مل گئی تو پھر بھی آخرت میں اتنا بڑا انعام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ عنہ، وہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دوبارہ ایسا موقع آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں مجھے جہاد کرنے کا موقع ملا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر آگے مزید وہ کچھ کہنے سے ڈر جاتے تھے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ واہ واہ، احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر وہ میدان جنگ میں کود پڑے، کافروں کے ساتھ انہوں نے خوب لڑائی کی، اور یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ بعد میں ان کے جسم اقدس کو دیکھا گیا تو ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ اب آپ غور کریں کہ 80 سے زیادہ زخم ہیں، تلواروں کے، تیروں کے اور نیزوں کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی اس کی طرف سے۔ تو مومن وہ اس طرح جہاد کے اندر وہ شریک ہوتا ہے کہ اس کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مختلف شہادت پانے والے صحابہ کے اور مختلف شہیدوں کے مختلف انداز رہے ہیں جن کا تذکرہ کتب میں ملتا ہے، جبکہ منافق اس کے برعکس، بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کو جب جہاد کا حکم ملے تو اس کو موت اپنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک سچے مومن اور ایک منافق کے مابین، کہ جو مومن ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر کمر بستہ رہتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اللہ کی راہ میں اپنے کافر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، اللہ کی راہ میں اپنے کافر بیوی اور کافر بچوں کو چھوڑنا پڑے، اللہ کی راہ میں بھوکیں، پیاسیں، سفر کی مشقتیں اٹھانی پڑیں، کفار کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑیں، ان کے طعن و تشنیع سننے پڑے، یا اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنی پڑے، تو اس کی بس یہی خواہش ہوتی ہے اور انتہائی آرزو ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ہاں کچھ بھی ہو، ہاں مجھے کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ چکانی پڑے، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔
تو اللہ رب العالمین ایسے اصحاب ایمان اپنے ایسے جو سچے بندے ہیں اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کی مدد فرماتا ہے، آخرت میں انہیں انعامات سے نوازے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ہر محاذ پر، ہر موقع پر، ہر جگہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تو آزمائش کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے، کون کتنا محب ہے، کون کتنا مخلص ہے، یہ آزمائش سے پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ آزمائش ہے نا کہ دین کی راہ میں کفار کی طرف سے آنے والی تکلیفیں جھیلنا، جہاد کی مشقتوں کو برداشت کرنا، اور اس سے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھی ہیں۔ نماز پڑھنے میں بھی تو آزمائش ہے کہ خاص طور پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں کہ فجر میں جی نہیں کرتا اٹھنے کو، ہو سکتا ہے کہ ابھی نیند آئی ہو تو اب طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن دل میں سچا ایمان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ کے احکام کی، اللہ کے حکم کی تعظیم ہے دل میں، تو جو سچا مومن ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، اپنی نیند بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دیگر بھی گھر کے معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی کلوز کر کے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، اپنی دکان چھوڑ کے، اپنے کھیت چھوڑ کے، اپنی فیکٹری چھوڑ کے، اپنا آفس چھوڑ کے، اپنے دیگر جو ملازمت والے اور کاروباری کام کاج ہیں اور مصروفیات ہیں وہ ساری چھوڑ چھاڑ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جو ہی اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیتا ہے۔ الرجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو مساجد میں، اللہ کے گھروں میں ایسے مرد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے نہ تو کوئی تجارت غافل کر سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹی موٹی خرید و فروخت غافل کر سکتی ہے، کوئی مصروفیت، کوئی مشغولیت، کوئی دنیا کا کام انہیں اللہ رب العالمین کی اس اطاعت سے غافل نہیں کر سکتا۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے، دیگر مختلف کام کاج کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کی ادائیگی کا وقت آ پہنچتا تھا تو پھر فوراً وہ اللہ کے حق کی ادائیگی کرتے تھے، اور دنیا کے معاملات، کاروبار اور تجارت انہیں اس سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، اس میں بھی آزمائش ہے، سارا دن بھوکا رہنا، خاص طور پہ جو سخت گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے، اور پھر کسانوں نے اپنے کھیتوں کے اندر گندم کاٹنی ہوتی ہے، دیگر جو مزدور حضرات ہیں ان کے اپنے کام کاج ہوتے ہیں، تو بہت مشکل ہے روزہ رکھنا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مختلف قسم کے گرمیوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جو سچا مومن ہے وہ کیسے بھی ہو، کیسی دشواری ہو، وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ روزے رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو اور میں کہیں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں، وہ روزے رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کمزور ایمان والے ہیں تو وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے تب بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ کون اللہ کا مخلص بندہ ہے اور کون وہ غیر مخلص ہے۔ اسی طرح حج کا موقع آتا ہے تو ایک تو وہ ہیں کہ جو ترستے ہیں کہ کاش ہمیں اس سرزمین میں جانے کا اور وہاں کی زیارت کا موقع مل جائے، اور بعض بیچارے تھوڑا سا مال ہے، تھوڑی سی زمین ہے، وہ بھی بیچ کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری حسرت زندگی کی پوری ہو جائے۔ اور ایک وہ بڑی تعداد ہے، بڑے کاروبار ہیں، کروڑوں روپیہ ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس سرزمین، مقدس سرزمین میں حاضر ہوں، حج کر لیں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ملتی، وہ کاروبار سے ان کو فرصت نہیں ملتی، اور اسی طرح وہ دنیا سے چل بستے ہیں۔ تو یہ بھی تو آزمائش ہے نا دین کی راہ میں۔ اسی طرح جہاد کا حکم ہے، وہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ موجودہ فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، اتنے ممالک ہیں اور اتنے حکمران ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، خصوصاً اہل عرب کے پاس، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔
وہ کہہ رہے ہیں بس ان پہ ظلم ہو رہا ہے نا، تو کل کو تمہاری باری بھی آنے والی ہے، یہ یاد رکھو۔ ان خبیثوں نے مسلمانوں کو پوری طرح سے جکڑ لیا ہے، انہوں نے سکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کے ذریعے، نصاب کے ذریعے اور اپنے بندے خرید کے انہوں نے اس کام پہ لگائے، اب مسلمانوں کو انہوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ اب یقین کریں بظاہر نہیں لگتا کہ آپ مسلمان ان کے شکنجے سے باہر نکلیں گے، سب دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے نا وہ کوئی برطانیہ کے ساتھ ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ ہے، وہ سپر پاور ہیں تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سب مل کے اگر اتحاد قائم کر لیں تو کوئی کافر بھی، کوئی سپر پاور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ابھی یہ بالکل ان کو ہوش نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، باری باری سب کو مارنا ہے اور سب کو اس نے پیسنا ہے انہوں نے۔ یہی آپ دیکھ لیں گے جب تک مسلمان اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آتے اور جو جہاد کا حکم ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، دیگر احکام شرع پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، تو پھر نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا۔ اللہ نے یہود کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تورات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض پہ عمل نہیں کرتے ہو، تو ایسے لوگ جو میری کتاب کے بعض احکام پہ عمل کریں اور بعض کو چھوڑ دیں تو ان کی سزا کیا ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب۔ تو اب مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، بہت سارے شریعت کے احکام ہیں تو مسلمانوں کو ذہنوں میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جیسے پردے کے احکام ہیں تو انگریز نے، اہل یورپ نے مسلمانوں کی اس طرح ذہن سازی کی ہے اور اس طرح انہوں نے اپنے ساتھ مانوس کیا اور اپنے کلچر کی انہوں نے محبت ان کے دلوں میں ڈال دی کہ اب مسلمانوں کو پردہ اچھا نہیں لگتا۔ جو شریعت کے احکام ہیں پردے کے حوالے سے تو بہت تھوڑے مسلمان ہیں جو ان پہ عمل پیرا ہیں، باقی بہت بھاری اکثریت وہ پردے سے بالکل متنفر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حقیقت میں یہ زناکاری کی راہ میں رکاوٹ تھی، اب وہ رکاوٹ انہوں نے دور کر دی ہے اور اب اس کے لیے میڈیا بھی آ گیا ہے اور یہ سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور لڑکی کو ہر جگہ میسر کر دیا گیا ہے نوجوانوں کے ساتھ، وہ ایس ایچ او بھی بنے اور وہ وکیل بھی بنے، لڑکی ہے جج بھی بنے اور باقی سارے عہدے اس کو ملیں جہاں نوجوان ہو ساتھ لڑکی موجود ہو، تاکہ بدکاری میں کوئی رکاوٹ وہ کھڑی نہ ہو، کوئی دوری نہ ہو اس کے اندر۔ یہ المیہ ہے مسلمانوں کا کہ شریعت کے حکام کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ آزمائش ہے نا، پردہ بھی تو عورتوں کے حق میں آزمائش ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا، تو اب ان کا حکم بھی ماننے کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ اسی طرح لوگوں کے جو فیصلے ہیں، آپ جج کے پاس جاتے ہو اور وہاں آپ دھکے کھاتے ہو، ذلت و رسوائی اٹھاتے ہو، وکیل کی منت سماجت کرتے ہو، پھر اس کے پاس جا کے جج کے پاس جا کے منتیں سماجتیں کرتے ہو، پیسے بھی لگاتے ہو، ذلت بھی اٹھاتے ہو، پھر بھی اکثر آپ کو اپنا حق نہیں ملتا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے۔ تو رب نے تو فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے حبیب مکرم تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام اختلافی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم نہ مانے اور آپ کا جو فیصلہ ہو دل و جان سے قبول کریں، ذرا بھی دل میں ناگواری محسوس نہ کریں۔ تو اب رسول اللہ کا فیصلہ کون ماننے کے لیے تیار ہے؟ جج کا فیصلہ تو ہر کوئی مانتا ہے لیکن رسول اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ باقی نعرے ہیں، محبت کے دعوے ہیں، لیکن نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا فیصلہ مانتے کیا لڑائیاں ہوتی، کیا جھگڑے ہوتے، کیا قتل و غارت ہوتی، کسی نے کسی کا بازو توڑ دیا، ٹانگ ٹوٹ دیا۔ اب ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں اور جھوٹے پرچے کروانے کے لیے ڈاکٹر کو پیسے دے کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے اور پھر جھوٹی گواہیاں قائم کر کے جھوٹے پرچے کرائے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو اگر یہ نبی کو حاکم مان لیں، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں، آپس میں پیار ہو، محبت ہو، الفت ہو، رشتہ داروں میں جو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہیں، جب نبی کو حاکم مان لیا بس ٹھیک ہے۔ دونوں فریق جب نبی کو حاکم مان رہے ہیں اور حکم دونوں کے لیے ہے کہ حکم کو اس طرح ماننا کہ دل میں ذرا بھی ناگواری نہ ہو، تو اگر دونوں فریق حکم کو مان لیں
اور اسلام آنے کے دل میں ناگواری نہ ہو تو پھر اس حکم پر عمل کرنے کے بعد کیا ان میں کوئی دوری رہے گی؟ یہاں فیصلہ ہو بھی گیا پھر بھی وہ آپس میں دلوں میں بغض موجود ہے، وہ کینہ موجود ہے، تو آپ کے جو جج کا فیصلہ ہے اس سے وہ دلوں میں دوری تو پھر بھی رہی نا، وہاں کی ذلت بھی آپ نے اٹھائی۔ نبی کا فیصلہ مانو، نہ ذلت ہے، نہ رشوت دینی پڑے گی، اور دلوں سے وہ جو دوری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ایک ایک شریعت کا حکم لیتے چلے جائیں اور پھر دیکھتے چلے جائیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ آپ کے غمی کے اور خوشی کے جو رسوم و رواج ہیں، لاکھ کوشش کر لیں کہ بھی آپ یہ نہ کریں تو کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، خوشی کا موقع ہے یا غمی کا موقع ہے؟ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آتش بازی، کنجریوں کے ناچ گانے اور دیگر بہت سارے خرافات اور بہت سارے ناجائز کام لوگ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اس عمل کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ان کو اپنی خوشی جو ہے وہ عزیز ہے، دوسروں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، جبکہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور ایک کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پہ فضول خرچی حد درجہ کی ہوتی ہے، اور بے پردگی بھی حد درجہ کی ہوتی ہے، اور دیگر خرافات بھی ہوتی ہیں۔ اب لاکھ کوشش کر لیں آپ ان خرابیوں کو روکنے کی، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسا غمی کا موقع ہے تو آپ اپنی میت کی طرف سے چاہیں مسجد پہ خرچ کریں، مدرسے پہ خرچ کریں، جو دین کا کام کر رہے ہیں دین کی راہ میں آپ خرچ کریں، تاکہ آپ کا دین وہ غالب ہو، سربلند ہو، اور جو بیوائیں، یتیم، مساکین اور محتاجین، جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، اور جن پہ صرف کرنے کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ان پہ خرچ کریں۔ لیکن یہاں کیا کہ نوابوں کو بلائیں، چودھریوں کو بلائیں اور وسیب کو بلائیں اور ان کو جناب کھلائیں اور دین پہ خرچ نہ کریں۔ اب ان کو لاکھ سمجھا لیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو آزمائش ہے کہ ایک دم اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا نبی کا محبت کا دعوے دار ہے، لیکن نبی کا حکم یہ نہیں مان سکتا، یہ اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے رسوم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کس بات کی ہے مسلمانی اور کس چیز کا ہے نام ایمان کہ اگر تم نبی کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنے غلط رسم کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ تو یہی حال ہے سارے احکام شرع کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مداری گر آ جائے، کرتب تماشے دکھانے والا آ جائے، یہاں رش لگ جاتا ہے۔ جب قرآن و سنت کا درس سنایا جائے، قرآن و سنت کے احکام سنائے جائیں، اور قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو جب آپ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اب یہاں پر درس ہو تو لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو اپنا بوجھ محسوس کرتے، گپ شپ میں بیٹھے رہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں، موبائل میں لگے رہیں، کوئی مداری کرتب دکھا رہا ہے وہ دیکھنے لگ جائیں، تو گھنٹوں بھی گزرے تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ درس قرآن یہ ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور ان کے نفس پہ اوپر گراں گزرتا ہے، اس لیے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب آپ احکام سیکھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو آگے عمل کی باری کب آئے گی؟ اور جو کچھ معلوم ہے ان پہ عمل کا موقع آتا ہے تو آپ جو ہے نا، آپ کے دیگر آپ اپنے عذر پیش کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو۔ تو اللہ کے بندو، یہ دین آزمائش کا نام ہے، اس میں آزمائش ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس نے پیدا کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے، ہر کچھ وہ دے رہا ہے، اب وہ آزماتا ہے اپنے بندے کو کہ میں نے اپنے بندے کو اتنے احسانات کیے ہیں، اب یہ میرا بندہ بھی میرا بنا یا نہیں بنا، اور میری بات مانتا ہے نہیں مانتا، اس کے لیے اللہ کے یہ احکام ہے کہ بھی ان پہ عمل کرو، اور اسے پھر کھل جاتا ہے کہ کون ہے حقیقت میں اللہ کا بندہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اور کون ہے نافرمان۔ اور پھر یہ جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں بظاہر ہماری آزمائش کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ان احکام پہ اگر عمل کریں تو فائدہ کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو فائدہ نہیں پہنچ رہا نا، فائدہ تو ہمیں پہنچتا ہے۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، حج کریں، خواتین پردہ کریں، بچوں کو ہم دین سکھائیں، دینی تربیت کریں، اخلاق اچھے ہوں، اعمال اچھے ہوں، افعال اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، ہماری سیرت اچھی ہو، تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہمیں ہی پہنچے گا نا۔ اور اگر ہمارے اعمال بگڑے ہوئے ہوں گے تو نقصان بھی تو ہمارے معاشرے میں ہمیں کو پہنچے گا، تو فائدہ بھی ہمارا ہے، پھر بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔
تو بہرحال یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح سے کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے، تاکہ ہم اطاعت کر کے اس کو راضی کریں۔ اور اس میں آزمائش ہے، بغیر آزمائش کے یہ ناممکن ہے کہ آپ اطاعت کر کے راضی کر لیں۔ بغیر آزمائش کے اطاعت ممکن ہی نہیں۔ جو آفیسر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اب اس کو وہ رشوتیں کھا رہا ہے، تو یہ تو آزمائش ہے نا کہ حلال سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، اور بالکل وہ دھڑلے سے کہتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے خدا کا خوف کرو وہ دھڑلے سے کہتے ہیں بھی ہمارے اوپر تو پہلے اتنے کیس ہیں کرپشن کے، تو آپ بھی یہ کروا لیں، اسے ہمیں کیا فرق پڑے گا، اور پھر کچھ بھی ہو جائے پھر ہمارے پاس ہی آپ کو آنا ہے نا اس کام کے لیے، کہ اور کہاں جاؤ گے؟ تو کھلم کھلا رشوتیں کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سود ہے تو وہ بھی کھلم کھلا کھایا جا رہا ہے۔ اس طرح دیگر حرام ذرائع ہیں مال کمانے کے تو کھلم کھلا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون اطاعت کر کے اچھے عمل کرتا ہے۔ ہر بندہ غور کرے کہ میں شریعت کے احکام پہ کتنا چل رہا ہوں، اور جو میری آزمائش ہے اور مجھے اس آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تو میں اس میں کتنا کامیاب ہوں۔ تو اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ قرآن و سنت کے حکام آپ نے کتنے فیصد سیکھے ہیں اور کتنے فیصد آپ کا عمل ہے، اور اس عمل میں آپ کا کتنا اخلاص ہے، اس سے آپ اندازہ کریں گے کہ آپ کتنے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں اور کتنا آپ ناکامی کی طرف ہیں۔ پھر جو کوتاہی یا کمی ہے اس کے ازالے کی اب صورت ابھی ممکن ہے، ابھی موت نہیں آئی نا تو آپ توبہ کر سکتے ہیں، سچے دل سے رو کے اپنے رب کو آپ راضی کر سکتے ہیں، اور آئندہ بقیہ زندگی اطاعت میں گزار کے آپ اپنے رب کو راضی کر کے اس آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی فکر نہیں ہوتی اور ایسی دنیا سے چلے گئے پھر رب کی بارگاہ میں آپ کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں، ہمیں اب پتہ چلا، اب دوبارہ اللہ بھیج دے دنیا میں، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اب پوری اطاعت کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ آپ کو دنیا میں آنے کا موقع ملے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم دے، ہم صحیح معنوں کے اندر پچھلی کوتاہیوں کی توبہ کر کے آئندہ اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر کے پھر اس عہد کو عملی جامہ پہنائیں اور پوری زندگی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔